السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 19 ہے ہمارا، اور سورہ شعراء، شاعر کی جمع شعراء جو شعر کہتے ہیں، کل شروع کی تھی، اور قصہ موسیٰ کا شروع ہوا ہے، اور سین وہ چل رہا ہے کہ نبوت ملی ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو نبوت دی ہے اور فرعون کے پاس جائیں۔ اب آج جہاں سے سبق شروع ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو ہیں وہ فرعون مصر کے پاس جو ہیں وہ گئے ہیں، اور جا کے اسی طرح کہا کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یعنی کہ توحید کا پیغام بھی دے دیا، رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ بنی اسرائیل والوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اپنی غلامی سے، ظلم سے آزادی دے دیں، اور جو ان کا اصلی وطن ہے ملک شام، وہاں جانے دیں ان کو۔ اب مدعا جب بیان کیا تو فرعون جو تھا حضرت موسیٰ کو اب 10 سال بعد دیکھ رہا تھا، 10-11 سال کے بعد کی یہ بات ہے، اور ایک دم سے پہچانتے ہوئے جو اس نے الفاظ کہے ہیں وہ تھوڑے سے الفاظوں کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا بولا، فرعون بولا، اس نے کیا کہا؟ علم، کیا تو وہی نہیں ہے نوربی کا، جس کو ہم نے پالا تھا، جس کو ہم نے پالا پوسا، فینا، ہمارے درمیان میں رہ کر جس کو ہم نے پالا پوسا، ولیدن، جب تو نومولود تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، تو بچپن سے ہم نے تمہیں پالا، کہیں تو وہ والا تو نہیں ہے؟ وَلَبِسْتَ، اور تو رہا تھا، فینا، ہمارے درمیان، من عموری کا، ایک عمر، اپنی عمر، سنین، کئی برس تک، یعنی کہ بچپن کا زمانہ گزرا اور جوانی کا کچھ حصہ گزرا تھا۔ تو اب یہاں کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو وہی نہیں ہے جس کو ہم نے پالا تھا۔ یہاں سے ایک بات آپ نوٹ کریں، پہلے تو آپ یہ بات نوٹ کریں نا کہ کون ہے، کہ مصر کا بادشاہ، فرعون مصر، اور بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے تخت پر، اور بات کون سی کر رہا ہے؟ احسان جتا کر۔ اور جب کوئی بندہ کسی چیز کا احسان جتائے، وہ سمجھ لیں اوپر سے تخت سے زمین پر آ کر گرتا ہے، تو یہ بہت ہی، یعنی کہ سمجھ لیں کہ نیچ بات لگتی ہے کہ کوئی کسی پر احسان جتائے۔ اور اب کہتے ہیں ہاں تو وہی نہیں ہے جس کو ہم نے پالا تھا، تو بچپن میں ہمارے پاس پلا بڑا نہیں تھا۔ اب یہ کیا؟ وَفَعَلْتَ، فَعَلَتَكَ، تو وہی ہے نا کہ ایک حرکت کی تھی تو نے، التی، جو فعلتا، جو تو نے کرنا تھا تو کر کے بھاگا نہیں تھا، وہی جو ایک قبطی کا جو قتل ہو گیا تھا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اب تو بڑا ناشکر ہے۔ یعنی کہ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو احسان جتا کے اپنا جو کہتے ہیں نا کہ کمینہ پن وہ دکھایا اس نے، اور اوپر سے کیا کہہ رہا ہے؟ اوپر سے کیا کہتا ہے کہ تم نے جو کرتوت کر کے بھاگے تھے ہم بھولے نہیں ہیں، قبطی کی جان لی تھی، بڑے احسان فراموش ہو، بجائے اس کے کہ تم ڈرتے دبتے، تو تم تو بڑے ناشکرے ہو۔ اب یہاں سے ایک اور چیز دیکھیں کیا ہوتی ہے۔ ایک چیز یہ کہ جب بھی انسان کسی کی کمزوری یا عیب کو اگر چھپاتا ہے تو وہ کون سی صفت ہے؟ وہ حضرت یوسف والی صفت آ جاتی ہے کہ بھائیوں کو دیکھ کے تو کیا کہا کہ آج میں نے کسی چیز کا ذکر نہیں کرنا، انہوں نے اپنی جو بھائیوں نے جو حرکت دکھائی تھی اس کا ذکر نہ کیا، اور اس نے کر کے کہ ہاں بھئی تو قتل کر کے بھاگا تھا، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ فرعونیت اپنی دکھائی اس نے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ اس کو اچھالنا چاہیے، اور یہ معاشرے کا دستور ہے۔ جب کوئی ذرا نیکی کی طرف آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں بھئی پہلے تو تم یہ کرتے تھے،
اب 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو اب بھی یہی اصول ہے دنیا کا، یہی اس طرح کرتی ہے. بہرحال آگے کیا کہتے ہیں، کالا، حضرت موسیٰ نے کہا فعلتها، وہ جو مجھ سے قتل ہوا تھا، وہ جو مجھ سے کام ہوا تھا یا وہ جو حرکت ہوئی تھی، اذن وانا من الضالین، یہ اس وجہ سے کہ اس وقت میں بے خبر تھا، میں اس وقت جو تھا راہ سے بے خبر تھا. اور ویسے بھی انہوں نے کون سا ارادتاً قتل کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو میں نے مکہ بھی اس کو رسید کیا تھا، وہ جو قبطی کو، وہ تنبیہ کے طور پہ کہ لڑو مت، جھگڑا مت کرو. تو لیکن وہ کیا ہوا، وہ ایک مکے سے ہی ختم ہو گیا. وہ نبوت والا ہاتھ تھا نا، اور وہ ظاہری بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو طاقت بخشی ہوئی تھی، تو وہ ید بیضا بھی تو تھا نا وہ بننا، تو وہ ایک مکہ سہ نہ سکا، وہ ایک مکے سے ختم ہو گیا. ففررتو، میں بھاگ گیا تھا، میں فرار ہو گیا تھا، منکم، تمہارے ڈر سے، لما خفتکم، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے قتل کر دو گے، کیونکہ میں نے تو تنبیہ میں اس کو مارا تھا، مکہ مارا تھا، مکہ رسید کے، لیکن مر گیا. میں تو تمہارے ڈر سے بھاگا تھا. فوہبا، اب لیکن کیا ہوا، اس وقت تو میں ڈر سے بھاگ گیا. فوہبا، اب کیا ہوا، اب تو اللہ نے مجھے عطا کر دیا، لی مجھے، ربی، میرے رب نے. اب اس نے جو ربی ربی کا اپنا لفظ ہے، تو وہ بھی میرے رب نے مجھے عطا کیا حکمن، حکمت، دانش مندی، نبوت، وجعلنی، اور مجھے بنا دیا من المرسلین، رسولوں میں سے. کتنی بڑی بات ہے. اب یہاں سے ایک بات دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری صداقت کی جو دلیل ہے، اب بڑا تنبیہ کر کے ان کی جو بڑا کہ تمہید مان کر جو بات کی ہے، کہتے ہیں کہ میری صداقت، میری سچائی کی کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے دلیل کہ جو خوف سے بھاگا ہو. کہتے ہیں میں اس وقت خوف سے بھاگ گیا تھا، اور اب مجھے نبوت مل گئی ہے، کہ نبی پیغمبر کتنی بڑی بات ہے. تو یہ جو خوف سے میں میرے بھاگا تھا، اب مجھے اللہ نے پیغمبری دے دی ہے، تو پیغمبری دے دی ہے، میں بے خوف و خطر تیرے سامنے کھڑا ہوں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگی میری صداقت، کہ جو پہلے ایک بندہ ڈر گیا تھا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پر. تمنوہا، ہاں جو تم مجھ پر احسان کر رہے ہو نا. اب اس نے کیا کیا تھا، اب یہ کیا کر رہا ہے کہ احسان جتا رہا تھا کس چیز کے، اب اس کو بھی کہہ رہے ہیں نا کہ کلیریفائی کر رہے ہیں حضرت موسیٰ. ہاں یہ جو اللہ نے مجھے جو نعمت ہے، نبوت دی ہے، یہ میری بہادری ہے، یہ دیکھو یہ سچائی میری ہے. اور ہاں جو تم مجھ پہ احسان جتا رہے ہو نا، علیہ مجھ پر، ان اپتا، کہ تو نے یہ اس وجہ سے ہوا کہ غلام بنایا تھا بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل والوں کو. مطلب یہ کہ میری جو پرورش کی جو اصل وجہ تھی وہ بھی تیرے ظلم کی وجہ تھی، اس کے پیچھے بھی تیرا ہی ہاتھ تھا. تو کس طرح تو نہ اگر تو بنی اسرائیل والوں پر ظلم کرتا، نہ ان کو غلام بناتا، نہ ان کے بچوں کو قتل کرواتا، اور میری ماں مجھے نہ صندوق میں پھینکتی، اور کس طرح رب نے کہ ایک کہتے ہیں رب العالمین نے تجھ جیسے دشمن کے گھر میں میری پرورش کی. تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کالا فرعون. اچھا اب اس بات سے نا، اس بات سے بڑا وہ ہوا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ شرمندہ ٹائپ بھی، اور وہ کیونکہ حضرت موسیٰ نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، اور ایک ایک چیز کی ریزن بتائی ہے کہ اس کے جو تو نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، تو نے اتنا ان کو قتل کیا، تو اتنے ان کے قتل، بچوں کو قتل کیے. یہ تو قبطی کو تو میں نے تنبیہ نے ایک مکہ مارا تھا، تو وہ قتل ہو گیا، تو وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ بھی اس کے پیچھے بھی ریزن تیری ہے. اب وہ زچ ہوا اس جواب سے. اب جب زچ ہوا ہے تو اس نے ایک دم سے نا کہ موضوع بدلنے کے لیے کہ اپنی کمینگی تو دکھائی دی اس نے، احسان فراموشی کر کے اور کمینگی اپنے دکھا دی. ایک دم کہتا ہے کالا فرعون، فرعون بولا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے،
یہ جو تم رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہو، رب العالمین ہے، یہ اصل میں رب العالمین ہے کیا؟ مجھے اس کا تو بتاؤ کہ رب العالمین کیا ہے، کہ سمجھ لیں کہ جو یہ لفظ تھا اس کے لیے بڑا وہ تھا، حیران کن لفظ تھا، کیونکہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو عوام تھی، قوم تھی ساری، جہالت میں سمجھ لیں، یا بعض لوگ خوف کی وجہ سے، بعض لالچ کی وجہ سے اس کی باقاعدہ پرستش کرتے تھے، فرعون کی پرستش کرتے تھے۔ تو اس کے بعد کالا حضرت موسیٰ نے آگے کیا جواب دیا، سبحان اللہ، اور بڑا خوبصورت، جو کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا کو بند کرنے والا جواب۔ اور اللہ نے دیکھ لیں کہ ان کا جواب جو ہے کہ قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کالا بولے رب السماواتی والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اب ان کنتم موقنین، اگر تجھے کچھ یقین ہو۔ اب یہاں سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائیے کہ رب العالمین کو صرف انہوں نے کیا بیان، کہ آسمان و زمین، اس کے درمیان جو مخلوقات ہیں، اس کا خالق، مالک، قادر، رازق، سب کا معبود ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی کائنات، پوری کائنات اسی نے پیدا کی ہے۔ اور بتانے کیا کیا مقصد تھا کہ اگر ان کنتم موقنین، اگر تجھے دل میں کوئی یقین ہو، کوئی یقین کی دولت، تو تیرے خالی ہے تیرا دل، تو یہ جو اوصاف میں نے رب کی بتائی ہیں، رب کی، رب السماوات والارض وما بینہما، تو یہ جو میں نے صفات بتائی ہیں یہ ماننے کے لیے کافی ہیں، یہ ماننے کے لیے کافی ہے۔ کالا، اچھا اب فرعون نے جو سمجھ لو کہ مذاق میں اڑانے کے لیے بات، آپ سین چیک کریں کہ یہ ساری اس طرح کی ایک محفل ہے، پورا اس کا دربار ہے، اس کی کابینہ لگی ہوئی ہے، اور اس کا دربار بڑا عالی شان اس نے دربار بنایا ہوا تھا، اور سارے وزیر اور سب بیٹھے ہوتے تھے، سردار اور اس کی مملکت کے سارے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اب اس نے بات کو مذاق میں ٹالتے ہوئے کہ اس بات کو، تو ایک دم سے کہتے ہیں لمن حولہ، تو اپنے ارد گرد والوں کی طرف منہ کر کے، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سائڈ، آپ اللہ کی، اب یہ دیکھیں سبحان اللہ، اس کلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اگر اس کو بڑے دھیان سے اور ڈوب کر اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے تو کہتے ہیں نا کہ سامنے پوری کی پوری فلم چل جاتی ہے۔ اب اللہ اس طرح کہ ایک دم سے حضرت موسیٰ سے توجہ ہٹا کے اپنے سارے جو وزراء اور جو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے ان کی طرف منہ کیا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کالا بولا لیمن حولہ، اس کے جو ارد گرد تھے اس طرف منہ کر کے بولا، الا سنتے ہو، الا تستمعون، کیا تم سنتے ہو، خبردار رہو، یہ بات انہیں کے الارم والی، الا الا، او خبردار، او دیکھو تو صحیح، یعنی کہ نوٹس تو کرو، تم تستمعون، کیا تم سن رہے ہو۔ کالا، اب حضرت موسیٰ نے بولا ربکم، یعنی کہ دھیان نہیں دیا کہ یہ میری بات کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اس طرح فوراً وہ جو کہتے ہیں اوپر سے ایک دم سے اور ایک جملہ مزید پھینک دیا۔ پہلے تو کہا نا رب السماوات والارض وما بینہما، آگے سے کہتے ہیں ربکم، اور ہاں تمہارا بھی تو رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے جو پہلے باپ دادا گزرے ان کا بھی رب، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے اوپر ٹھپا لگایا تھا ہم کے رب ہیں یہ سارے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا نو، ہنسی میں اڑانے کی ضرورت نہیں، مزید تشریح کر دی کہ رب العالمین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تمہارا بھی رب ہے، تجھے بھی پیدا کر کے جو پال کے یہ جو بادشاہیت یہ تخت پہ بٹھایا ہوا ہے، اور جو تجھے ذرے سے کمال پہ پہنچایا ہوا ہے، وہ تیرا رب بھی ہے، اور
تیرے باپ دادا کو پوری جو ہے کہ پوری ربوبیت بتائی کہ رب ہے کیا. تو آگے سے بڑا اس کو غصہ لگا اس بات کا، تو بڑا اس نے اس کے ورڈ ایک دم سے چیک کریں، کہتے ہیں کالا بولا اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي، یعنی کہ انڈائریکٹ جواب دے رہا ہے اپنی ناپسندیدگی کا اور اپنے زچ ہونے کا اور جواب نہ بن پانے کا. اپنی وہ جو ساری اس کی کابینہ بیٹھی ہوئی تھی ان کی طرف، دیکھو یہ تمہارا رسول ہے، الذی ارسل، جس کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، الیکم لمجنون، جو تمہاری طرف رسول بنا کر یہ جو تمہارا رسول آیا ہے یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تسلی کے وہ الفاظ چل رہے ہیں نا، وہ اللہ نے کہا موسیٰ کو بھی دیوانہ کہا. پہلا لفظ جو ان کو لقب دیا اس نے فرعون نے، اس نے کہا دیوانہ ہے. آگے انہوں نے اپنی تقریر حضرت موسیٰ نے جاری رکھی ہے، اپنی تقریر جاری رکھی ہے، اور وہ جو سمجھ لیں کہ وہ جو گردان تھی رب کی، اور وہ جو بار بار ریپیٹیشن ہے اس ورڈ کی اور اس پر زور دینے کی، اور بار بار اس وجہ سے کہ تو رب نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے نہ آسمان اور زمین اس کے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان اس کے کنٹرول میں ہے، نہ ہی وہ خود پیدا ہونے والا تھا اپنے آپ کو کرنے والا، اور نہ ہی اس کے باپ دادا کا. اب کیا کہہ رہے ہیں، اب یہاں جو سمجھ لیں یہ حضرت ابراہیم والا بڑا خوبصورت جواب. کالا بولے رب المشرقی، مشرقوں کا رب، والمغربی، اور مغرب کا رب، وما بینہما، مشرق سے مغرب اور اس کے درمیان جو کچھ ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے، کائنات کا، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے ڈوبتا ہے، کہ سب کچھ پوری کائنات کا مالک. ان کنتم تعقلون، اگر کچھ سمجھتے ہو، اگر عقل ہو تو بتاؤ. اچھا یہاں سبحان اللہ کہ نبی پیغمبر نے کیسی بات کی ہے، اور جو چیلنج کس بات پہ کیا ہے کہ ایسی چیزیں پیش کی ہیں جس کو وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری ہیں، یا ان کو میں نے بنایا ہے، یا میں نے ان کو چلانے والا ہوں. آپ یہ چیک کریں. انہوں نے کہا اگر تمہیں تھوڑی سی عقل ہے بتاؤ یہ جو کائنات سارا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ کس کا ہے. اب جو بڑا کہتے ہیں نا اس کو آگ لگ گئی ہے، اس کو آگ لگ گئی ہے سارے جملے سن کر. کالا فرعون، اب فرعون آگے سے کیا کہتا ہے، کالا بولا فرعون لئن اتخذت، کہتے ہیں کہ کیا تو نے، اگر تو نے بنایا الہن غیری، میرے علاوہ کوئی معبود، میرے علاوہ کسی کو معبود تو نے بنایا، یا تو نے ابھی تو یعنی کہ جو یہاں کیا ہے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں نہیں رب اور ہے، تو رب نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا، اور آگے سے دھمکار ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور ساری کابینہ کو، اگر بنایا میرے علاوہ کسی کو، لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، کسی اور کو، کسی غیر کو اور الہ میرے علاوہ بنایا نا، لَأَجْعَلَنَّكَ، تو میں تجھے کر دوں گا کہاں، مِنَ الْمَسْجُونِينَ، قیدی، میں جیل میں ڈال دوں گا تجھے. ڈائریکٹ ہی کہ میں یہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ خوف دلاتا تھا، خوف دلاتا تھا وہی کہ لوگ بھی اپنی جہالت میں خوف سے، تو وہ ڈر سے اس کے آگے جھکتے تھے، اور کچھ ظاہری بات ہے طمع، لالچ کہ ہمیں کچھ سرداری مل جائے گی، کچھ انعام و اکرام مل جائیں گے، تو وہی ان کا کہ میں تو تجھے قید میں ڈال دوں گا. کالا، حضرت موسیٰ نے کہا اولو جئتک، اگر میں تجھے دکھاؤں کہ میں کیا لایا ہوں، اولو جئتک، میں تیرے پاس کیا لایا ہوں، بشیء، کوئی چیز، مبین، معجزہ، واضح. اچھا اگر میں تجھے یہ دکھا دوں، یہاں یعنی آپ دیکھیں بہادری، دیکھیں پہلے ڈر رہے تھے جب نبوت اللہ دے رہا تھا، اللہ مجھے ڈر ہے، مجھے مار دے گا، مجھے قتل کر دے. اللہ نے کہا نہیں میں تجھے سنوں گا.
تو جا اور سن، اور کیا رب کی بات کر رہے ہیں، رب کی جو کہتے ہیں نا حکمرانی، رب کی قدرت، رب کو خالق مالک رازق، اور رب کی طاقت، رب کو قادر مان رہے ہیں. تو رب کی جب بات کر رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب رب کی بات کریں گے، جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ایک تو اس کے اندر بہادری آ جاتی ہے، وہ اتنے بڑے اللہ کی بات کر رہا ہے تو اس کے اندر بہادری کیوں نہ ہو. اور دوسرے نمبر پر کہ جب اللہ کی بات ہو رہی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بات کرنے والا، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے. اور وہ دربار تھا ہر طرف، اور کتنی اس کی ساری کابینہ بھی بیٹھی تھی، سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کا ظاہر مسلح، اس کے جو فوجی وہ بھی سارے کھڑے تھے. تو لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان دونوں نبی پیغمبر رسول جو بن کر آئے تھے تو ان پہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام پر ہاتھ ڈال سکتے. کس وجہ سے؟ صرف ایک اللہ کا نام لینے سے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو رب پر توکل، رب کا نام، رب کا توکل، اللہ اس کو کہتے ہیں اس کو بہادر بھی کر دیتا ہے، اس کے دل سے خوف بھی ختم کر دیتا ہے، اور اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں اچھا اگر میں تجھے کچھ دکھاؤں، معجزہ ہی دکھا دوں تجھے، کیا پھر بھی یقین نہیں کرنا؟ کہ پھر بھی یقین نہیں کرے گا؟ کالا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، فاتی، دکھا، لا بھی جو لایا، ان کنتا من الصادقین، اگر تو سچا ہے کہ کوئی رسول ہے. اب یہ سمجھ لو کہ یہ جو اس کا جو انداز تھا کہ ڈرانے دھمکانے پر جب اتر آیا ہے تو ٹھیک ہے کہ اگر اس نے یہ بھی کہنا، یہ ڈرایا دھمکایا ہی ہے ایک دم سے کہ ماننا نہ ماننا، وہ میں نہیں مانتا، میں تجھے جیل میں ڈالنا ہے. انہوں نے کہا اچھا اوکے، جیل بات چپائی اگر میں تمہیں دکھاؤں کچھ، ٹھیک ہے دکھاؤ. فَأَلْقَى، حضرت موسیٰ نے ایک دم سے گرا دیا، عصاہ، اپنا عصا، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا. فَإِذَا، وہ ہو گیا اچانک، ہِیَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ، کھلا نمایاں اژدہا، بڑا سچ مچ کا اژدہا. کہتے ہیں نا کہ اژدہا بہت بڑا. اب کیا ہوا؟ ایک تو یہ دکھایا. اچھا اژدہا جیسے ہی بنا ہے نا تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے بھگدڑ میں چاہیے پوری، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے. اور فرعون بذات خود وہ جو اس کا تخت تھا اس کے نیچے گھس گیا. اور کیا ہوا؟ سارا روب جلال دربار میں سر ایک دم سے وہ کہتے ہیں یکدم کافور ہو گیا. اور التجائیں کریں، موسیٰ اس کو پکڑ، اس کو دور کر، اس بلا کو دور کر، موسیٰ اس بلا کو دور کر. تو وہ حضرت موسیٰ نے فوراً اژدہے کو ایک دم ہاتھ لگایا تو وہ پھر لاٹھی بن گیا. اور پھر اس کے بعد ایک تو فوراً یعنی کہ ان کو سانس لینے نہیں دیا. ابھی یعنی کہ ان کی سمجھ لیں کہ سانسیں چل رہی تھی ڈر کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں نا دل ڈر سے حلق میں اچھل کر آ گیا. وَنَزَعَ، اور پھر کیا کیا؟ کھینچ کے نکالا، بغل میں ہاتھ رکھا اور ایسے کر کے کھینچ کے نکالا، یداہ، اپنا ہاتھ. فَإِذَا هِیَ، وہ ہو گیا، بَیْضَاءُ، چمکتا ہوا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کو چمکتا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ سفیدی ایسی تھی، کہتے ہیں چاند کی طرح، جیسے چاند چمکتا ہے اس طرح چمکتا ہوا نظر آنے لگ گیا، نظر آنے لگ گیا اس طرح ایک دم سے. اب اس نے کیا کیا فرعون نے؟ یہ بہت بڑے معجزے تھے، بہت بڑے معجزے تھے، لیکن افسوس. اچھا کہتے ہیں کہ ایک دم سے اس کے دل میں یہ جو معجزے دیکھ کے تھوڑا سا اس طرح کہ کہتے ہیں جھکا ہوا ہے، اس کا جھکاؤ ہوا کہ واقعی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے بیٹھا کہاں تھا؟ بیٹھا کہاں تھا؟ بیٹھا تو ظاہر تخت پہ بیٹھا تھا، بادشاہ بنا بیٹھا تھا. کالا بولا، للملائی، کن سے؟ سرداروں سے، حولہ، جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا دانا ماہر جادوگر لگ رہا ہے. اب یہ کیا لفظ ہوا؟ پہلے کیا کہا تھا؟ پہلے کہا
کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اب جادوگر ہے۔ اور یہ صورت کا کیا تھیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھا کہ کہیں درباری مان نہ جائیں، درباری جو ہیں یہ سارے سردار اور جو وزیر یہ جو بیٹھے ہوں، میری کابینہ بیٹھی ہیں، کہیں یہ مروب نہ ہو جائیں اس ازدحیز کے معجزے کو دیکھ کر اور ید بیضا کو دیکھ کر، کہیں یہ مروب نہ ہو جائیں۔ تو فوراً کہتے ہیں ہو یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، یرید یہ چاہتا ہے این یخرجکم کہ تم کو نکال دے من ارضکم تمہاری سرزمین سے، کس وجہ سے؟ بسحرہ اپنے جادو کے زور سے، فماذا تعمرون اچھا تم مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ اب ان سے مشورہ مانگ رہا ہے کہ تم بتاؤ اپنا روب اور جو کہتے ہیں کہ برقرار رکھنے کے لیے ان کو عزت دے رہا، ان کو اچھا تمہارا مشورہ کیا ہونا چاہیے، یہ تو جادو کے زور پہ کیا، کیوں ظاہری بات ہے جادو کے زور پہ ماہر جادوگر بن کے یہ آ گیا ہے، اور یہ ظاہری بات ہے ہمیں ڈرا کے دھمکا کے تم سے سب کچھ چھین لے گا اور خود اس کا مالک بن جائے گا، یہاں سب جادو کے زور پہ، تم مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ اب اتنا بڑا دیکھ لی، اللہ نے کیا کہا تھا موسیٰ تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تو جا تو صحیح، تو جا تو صحیح، تو میری بات تو کر، تو دکھا تو صحیح۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ سارا جو اس کے غرور کا نشہ اور جو طاقت کا نشہ، اب جب اس کو لگا کہ یہ تو میرا سارا جو ختم ہو جائے گا، تو اب لگا پھر ان کے نہیں مجھے تم مشورہ دو، مجھے تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ قصہ ابھی چل رہا ہے، آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا، کیا ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی سبق کل پڑھیں گے۔ اللہ ذلت والی محتاجگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے، سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما۔ یا الہی نسلوں میں خیر ڈال دے، سب کی بیماریوں دور کر دے، شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔